نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مفتی محمد جمیل عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف بلا تاخیر، اور پہلی کال، پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے نے مجھے پیسے دیے کاروبار کے لیے، اور اس پیسے میں کاروبار چل رہا تھا حتیٰ کہ وہ پیسے پھنس گئے۔ وہ مجھے ابھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے اکثر پیسہ انہوں نے وصول کیا ہے کئی طریقے سے، فرض کرو 40 لاکھ روپے دیے، اس میں سے انہوں نے تقریباً 27 لاکھ روپے وصول کیے، 13 لاکھ روپے باقی رہا ہے۔ تو اس 13 لاکھ پر وہ ابھی مجھ سے 40 لاکھ مزید مانگ رہا ہے۔ تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ کاروبار کا نہیں کہتا ہے کہ اسی وقت پیسے کی ویلیو تھی تو وہ ڈالر تو اتنے اماؤنٹ کا تھا اور یہ سونا اتنے اماؤنٹ کا تھا، اور ابھی یہ ہے تو مجھے اتنا اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سائل محترم کا جو سوال ہے کہ کسی سے انہوں نے 40 لاکھ روپے کاروبار میں لگانے کے لیے لیے تھے، جی اب یہ آیا وہ لین دین کا معاہدہ وہ شرعی ضابطوں کے مطابق کتنا پورا اترتا تھا یا ان ضابطوں کے خلاف ورزی اس میں کی گئی تھی، تو یہ ایک الگ میٹر ہے۔ البتہ جو سائل محترم کا سوال ہے جی کہ 40 لاکھ روپے جو لاگت تھی، سرمایہ تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ریٹرن ہوتا جا رہا ہے اور 27 لاکھ روپے وہ واپس کر چکے ہیں، 13 لاکھ روپے بقایا ہیں جو انویسٹر کو انہوں نے دینے ہیں۔ اب انویسٹر کا کہنا ہے کہ میں نے جب دیے تھے تو اس وقت گولڈ کی ویلیو اتنی تھی اور اب گولڈ کی ویلیو گولڈ ہو گیا، ڈالر ہو گیا، یا ڈالر ہو گیا، اس کی ویلیو اتنی سے اتنی ہو گئی ہے، تو اب مجھے 40 لاکھ روپے چاہیے 13 لاکھ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، تو شرعی ضابطوں کے مطابق اس طرح انویسٹر جو اس کا سرمایہ تھا اس سرمایہ ہی کو یہ وصول کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو فگر دیا تھا وہی فگر وصول کرے، جتنی اماؤنٹ دی تھی کاروبار کے لیے اتنی ہی اماؤنٹ واپس لے سکتا ہے۔ وہ بھی واپس لینے کی صورت یہ ہے کہ اس کاروبار میں جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کی طرف سے قصداً کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر کاروبار لاس کی طرف جاتا جا رہا ہے تو بس اوقات یہ جو لاس ہے جی یہ لاس انویسٹر ہی کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شرعی ضابطوں کے مطابق اسی کا یہ نقصان ہوتا ہے، اور جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ امین ہے، جب تک وہ خود قصداً اس کو ہلاک نہ کرے، ضائع نہ کرے تو اس کے اوپر تاوان لازم نہیں آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ 40 لاکھ دیے تھے، اس 40 لاکھ سے زیادہ کا جو مطالبہ ہے یہ باہر صورت ناجائز اور سود پر مبنی ہوگا۔ تو اس حوالے سے انویسٹر کو یہ شرعی حکم معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے 40 لاکھ کا مطالبہ یعنی 13 لاکھ بقایا ہیں، ان کے علاوہ مزید 40 لاکھ کا جو مطالبہ ان کے علاوہ ہو یا 13 لاکھ کو 40 لاکھ شمار کر رہے ہیں، جب اس طرح یہ کہ 13 لاکھ 40 لاکھ کے برابر جب آپ 40 لاکھ واپسی کریں گے تو اس طرح واپسی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال پر کچھ تو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرما دیا، اور مفتی صاحب کے جواب سے میں جو سمجھ سکا ہوں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی اصل کیا تھی، وہ کس ضابطوں کے تحت کیا تھا، آیا کہ وہ شرعی ضابطوں کے تحت کیا تھا
یا نہیں کیا تھا، تو اس کی مزید معلومات کے لیے، اور یوں سمجھ لیں آپ تحریری جواب بھی حاصل کر لیجئے، اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت کی کسی شاخ تشریف لے آئیں یا فون کر کے ٹائمنگ معلوم کر کے اپنے قریبی جو شاخ ہو آپ کی وہاں پہ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی سنیں گے اور آپ کو جواب ارشاد بھی فرمائیں گے، ضرورت ہوئی تو تحریری طور پر بھی آپ کو دیا جائے گا۔ جی اگلا سوال دیجیے۔ میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ دستانے اور موزے پہن کر نماز ہو سکتی ہے مرد اور عورت کی، کپڑے کے دستانے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، سردیوں کا موسم ہے تو دستانے اور موزے، تو یہ دستانے، موزے یعنی گلوز اور ساکس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے میں مرد یا عورت ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک، تو بلا شبہ ان کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ نمک زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ اگر گھر والی بچوں کی امی نمک زیادہ استعمال کرتی ہوں اور شوہر نے یہ کہا ہو کہ آپ زیادہ نمک نہ استعمال کریں، اس پر قسم کھائیں، تو گھر والی نے یعنی بچوں کی امی نے یہ قسم کھا لی ہو کہ جس عادت سے میں نمک استعمال کرتی ہوں اس سے اس طرح نہیں کھاؤں گی، اب اگر پہلے وہ 10 بار کھاتی تھی مگر قسم اٹھانے کے بعد اب انہوں نے 5 بار کھانا شروع کر دیا ہے، تو کیا اس 5 بار کھانے سے ان کی قسم ٹوٹ گئی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، میں بھی ایک سوال اس پہ قائم کر دیتا ہوں، پھر آپ کو مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ سوال تو انوکھا ہے، منفرد ہے، عمومی طور پہ اس طرح کی کالز نہیں آتی ہیں۔ مفتی صاحب یہ ہوتا ہے، ایک تو محبت، خلوص، اپنائیت، دوستی اور رشتہ داری میں بعض اوقات آپ جس کا بھلا چاہتے ہیں وہ بیچارہ نہیں مان رہا ہوتا، تو کچھ زور زبردستی کر کے کسی طریقے محبت بری زور زبردستی کر کے یہ قسم بھی ایک وہی صورت بن رہی ہے، تو اس طریقے سے قسم دلوانا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ کا سوال جو ہے ٹھیک کہ اس طرح کسی سے قسم اٹھوانا کہ آپ قسم کھائیں کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا، جی، تو فی نفسی قسم اٹھانا کسی بھی جائز معاملے میں وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لازم یا واجب نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے، صحیح، تو اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کا بھلا چاہنے کے لیے کہ اگر کوئی مضر شے وہ استعمال کرتا ہے اور اس کو قسم دے کر روکنا مقصود ہے کہ وہ اس طرح نہیں رک رہا، چلیں قسم کھا کے وہ رک جائے گا، تو اس طرح قسم کھلانے میں بھی شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نارمل اس میں نہیں رک رہا ہوتا، قسم جب کھلوائی جاتی ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے، اور اس میں اسی کا فائدہ ہے جس آدمی نے قسم کھائی ہے، اور قسم برقرار رکھنے میں ہی فائدہ ہے، تو آدمی کو چاہیے اس قسم کو برقرار ہی رکھے۔ اب جو ان کا سوال ہے کہ جو خاتون خانہ ہیں ان کو نمک لگتا ہے شاید الگ سے ڈالنے کا اضافی، تو اب یہ جیسے 10 مرتبہ ڈالنے کی روزانہ اگر عادت ہے تو کسی بھی آئٹم میں وہ نمک ڈال رہے ہیں، بس اوقات الگ سے نمک کھانے کے ساتھ بھی رکھا ہوتا ہے، تو پھر نمک ہونے کے باوجود پھر بھی دوبارہ سے چند دانے نمک کے چھڑکے بغیر شاید کسی کو مزہ نہیں آتا، اور یہ کثرت استعمال یقیناً نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر شوہر نے قسم کھلوائی کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ اس طرح جو کھا رہی ہیں ایسے نہیں کھائیں گی، اور عورت نے بھی یہ قسم اٹھائی ہے کہ جس انداز سے میں نمک کو یوز کرتی تھی اس انداز میں نمک کا استعمال نہیں کروں گی، اب اس میں بھی لگتا ہے کہ قسم کھانے میں بھی تھوڑی انہوں نے رعایت رکھی ہے اپنی، بچت کی صورت کہ جتنی کھاتی تھی اتنا استعمال نہیں کروں گی، تو اب یہ کہ جیسے 10 مرتبہ استعمال ہوتا تھا اب 5 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، تو روٹین اگر 10 مرتبہ استعمال کرنے کی تھی اور اس روٹین کے مطابق دوبارہ قسم کھانے کے بعد نمک کا استعمال نہیں کیا جا رہا، تو قسم تو برقرار ہے، ٹھیک ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو شوہر نامدار ہیں ان کی خواہش ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ نمک کا جو 10 سے 5 مرتبہ بھی جو استعمال آیا یہ بھی ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے میڈیکلی طور پہ ان کو نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے اس زاویے سے نمک یا کوئی بھی شے اس کا ہر چیز کا ایک اعتدالی استعمال ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہونا وہ مضر صحت بھی ہوتا ہے، تو شوہر کے اس معاملے میں بھی اگر اطاعت کریں گی تو لازمی طور پہ صحت بھی برقرار رہے گی اور شوہر کا دل بھی خوش ہو جائے گا، جس طرح وہ بھی جس طرح آپ نے سوال جو کیا نا کہ یہ یقیناً ایک محبت کی بنا پر ہی کسی کو ایک مضر صحت چیز سے روکنا پر قسم دلوائی جا رہی ہے، تو اگر شوہر قسم دلا رہے ہیں اور
آپ کے اس قسم پہ برقرار رہتے ہوئے نمک کا استعمال بالکل ہی کم کر دینے سے اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ رشتہ بہت اچھے انداز میں چلے گا، اور اطاعت بھری جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ بڑی خوشیوں والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو بڑی خوشیاں ہوں گی، لیکن اگر معاملہ برعکس ہو جائے، یعنی ابھی تو شوہر جو ہیں انہوں نے قسم دلائی ہے زوجہ کو، بیوی کو اپنی، تو اگر بیوی قسم دلوا دے کسی بات پہ، شوہر کو قسم اٹھوا دے. دیکھیں اس میں ابھی آپس کے ان دونوں کا رشتہ کس نوعیت کا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فیصلہ کیا جائے گا. بسا اوقات شوہر پر اگر عورت اس انداز میں فورس کریں گے نا، تو چونکہ مرد کی جو طبیعت فطری طور پر ہے وہ عورت کے حوالے سے، ایک تو قرآن پاک میں بھی الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے جائز معاملات میں، اور عورت کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے. تو جو تابع ہو، جس کا درجہ نچلا ہے، تو اس کو اپنے سے اوپر والے منصب سے والے شخص پر کوئی فورس نہیں کرنا چاہیے. اس کو آپ یوں لے لیں کہ جیسے ایک سیٹ اور ملازم کا معاملہ ہوتا ہے، سیٹ تو جائز طریقے سے اپنے ملازمین پہ کچھ سختی کر سکتا ہے، لیکن ملازم اپنے سیٹ کو بھی اسی طرح کہ اب آپ ہم پہ کچھ چیز لاگو کرتے تو ہم بھی آپ پہ کوئی شاگرد کا جیسے ہوتا ہے، تو استاد شاگرد کا رشتہ ہے. تو اسی طریقے سے جو عورت کا اور شوہر کا جو آپس کا رشتہ ہے، یہ دونوں کے رشتے میں ایک دوسرے سے پیار محبت اور اطاعت، اس میں عورت کی طرف سے مرد کی اطاعت ہونی چاہیے. مرد کو عورت اپنا یعنی فرما بردار بنانے کی طرف جائے گی تو پھر اس رشتے کو تھوڑا کچھ دوسرے انداز شروع ہو جائیں گے اور آپس میں جھگڑے کی فساد کی فضا قائم ہو جائے گی. گھر میں محبت قائم رہے، رشتوں میں محبت کی چاشنی جو ہے اور نمکیات جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ چینی کم استعمال کریں، نمک کم استعمال کریں، اور اگر ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں، ماہرین مشورہ دیتے ہیں تو بالکل کم استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رشتوں کی، تعلق کی، محبت کی، اپنائیت کی نمکیات اور چاشنی مٹھاس جو ہے اس کو ہرگز کسی بھی صورت میں ختم نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر محلے کی مسجد کے امام سے اگر کسی دنیاوی معاملے کے تحت کوئی بحث یا کوئی ناراضگی کا سلسلہ ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکے گی؟ ٹھیک ہے جی. کسی بھی امام کے اندر شرعی حوالے سے کوئی خامی نہ ہو، صرف مقتدی اور امام کی کسی بھی دنیاوی وجہ سے کوئی جھگڑا ہوا اور مقتدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو اس طرح جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا. البتہ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب ان کے پیچھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم ان سے جھگڑا ہو چکا ہے، ہمارا دل میں برائی آ چکی ہے. تو اس طرح برائی آنے پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے بھی تو نہیں ہوگی. تو جب تک امام میں اس کی نماز میں کوئی ایسا عمل جو نماز کو فاسد کر دیتا ہو، اس طرح کا عمل نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اور شریعت مطہرہ جب تک منع نہ کرے کسی امام کی امامت کے حوالے سے کہ وہ امامت نہ کرے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا مکروہ تحریمی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو جب تک ایسی کوئی صورت نہ ہو تو مسجد محلہ کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا یہ واجب ہوگا. تو اب اس کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا وہ گناہ گار ہوں گے اور پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ سبھی تو دنیاوی ایک وجہ تھی اختلاف کی یا دل میں میل آنے کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تقریباً مساجد میں ایسے تجربات ہوتے ہیں، آپ کو اس کا زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ مسائل آتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہ کچھ تو مسائل پتہ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، درستی کے ساتھ انہیں مسائل کا شاید اتنا ادراک ہوتا نہیں ہے. اب وہ اپنے 2-4 مسائل یا 2-4 کتابیں یا صفحات پڑھنے کی بنا پہ بعض اوقات بہت جلدی حکم لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کامن سی جو باتیں سننے میں، ان کے کپڑے صحیح نہیں ہوتے یا ان کی تلاوت درست نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا اسٹیٹس اس ٹائپ کا ہوتا نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے اور ائمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی حکم جو لگانا ہے نا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی تو ہماری کیسے ہوگی، تو یہ آپ ایک حکم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فتویٰ دے رہے ہیں گویا. تو اب یہ فتویٰ دینے کی اگر آپ میں صلاحیت ہے اور بالکل درست فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے،
جی. لیکن جو آپ نے جس طرح تمہید باندھی سوال کی کہ مدد چند ایک معلومات ہوتی ہے، 2 4 5 مسئلے موٹے موٹے معلوم ہوتے ہیں، باریکیاں پتہ نہیں ہوتی، پھر وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں بعض نمازی حضرات جو پکے نمازی ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح کرنے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اس طرح تو نماز ہوتی نہیں ہے. تو یاد رکھیں نماز کے حوالے سے یا کسی بھی شرعی حکم کے حوالے سے اپنی اٹکل سے جواب نہیں دیا جا سکتا، حکم نہیں لگایا جا سکتا. اس معاملے میں ضروری ہے کہ علماء سے، مستند علماء مفتیان کرام سے رجوع کریں. اگر آپ کے مسجد کے امام صاحب کوئی خاص کوئی ایسا عمل نماز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کو تشویش ہے کہ آیا ہماری نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کوئی کراہت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں آپ مستند علماء اور مفتیان کرام سے رجوع کریں. جی. اسی طرح مسجد انتظامیہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھے ماحول کے اندر اس کو ڈسکس کریں کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور اس وجہ سے نماز فساد کا شکار ہوتی ہے یا کراہت تحریمی کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ہماری نماز پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو ایک اچھے انداز میں اگر اس کو لیں گے تو کوئی بھی آدمی اصلاح کو قبول کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں اناد ہوتا ہے کہ میں اصلاح قبول کروں گا ہی نہیں. اصل بات وہی ہے کہ اصلاح کرنے والے کا انداز کیسا ہے. ایک اچھی بات بھی اگر آپ بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو سمجھائیں گے تو وہ چھوٹا بچہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا بھی سینس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بس اوقات وہ بھی نہیں مانتا. ٹھیک. تو بڑا پھر بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی منصب کے تقاضے ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور بہرحال جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کی بات کو لیتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اپنے بھی منصب کا تقاضا رکھتے ہوئے شرعی رہنمائی درست طریقے سے لے کر اور پھر بڑھا جائے، صرف اپنے وہم و گمان پہ جو ہے نا یقین کر کے حکم نہ لگایا جائے. اگلی کال دیجیے. حضور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم ایک پارٹی سے کپڑا لیتے ہیں، وہ کپڑا اس صورت میں لیتے ہیں کہ وہ پارٹی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے چلے جاؤ اور کپڑا لے لو. وہ کپڑا ہمیں 100 روپے میٹر پہ دیتا ہے، تو دکان جو بیچ والا آدمی ہے وہ اس کی ضمانت پہ دیتا ہے، وہ ضمانتی کہتا ہے کہ میں 3 روپے پر میٹر لوں گا، اور واپسی جب مال دکان پہ آ جاتا ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے یا اس کا کوئی اور حل بتا دیجیے؟ ٹھیک ہے، یعنی بروکری کا مسئلہ ہے، بروکری لے رہا ہے وہ 3 روپے میٹر. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں دکان سے جا کے لے لیں، جی، تو اس میں جو بروکر ہے جی، اس کا کردار کیا ہے؟ وہ صرف یہ حوالہ دے رہا ہے کہ آپ بس میرا نام لینا اور ان سے جا کے خریداری کر لینا. بروکر جو ہے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کون سا کپڑا، کون سی چیز کس بھاؤ میں، کس ریٹ میں، کس کے پاس کتنی مقدار میں ہے. تو جو بڑے ڈیلر ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کاروبار کی اپنی ایک ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک ایک دکان پر جا کر ایک ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس جا کر چیک نہیں کر رہے ہوتے کہ اس رنگ کا، اس کوالٹی کا کتنا کپڑا کس کے پاس ہے. اچھا، پھر مارکیٹ میں ریٹ مختلف ہوتے ہیں، تو بروکر جو ہوتا ہے اس پہ یہ اعتماد کر لیا جاتا ہے کہ جی یہ بروکر ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے، ریٹ بھی پتہ ہے، تو ان کے تھرو جب جاتے ہیں تو یہ فوائد شاید حاصل ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں اسے فوائد تو حاصل ہو رہے ہیں. بروکر کی جو بروکری ہے نا وہ محنت پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر وہ محنت کرتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں، سودا کرواتے ہیں، تو سودا اگر کرواتے ہیں، ایک تو ہے کہ میرا نام لے لینا آپ کو سودا مل جائے گا، تو اس چیز کو بروکری کے حوالے سے معتبر نہیں مانا گیا. اس میں محنت کو اصل لیا گیا ہے. اگر آپ نے کہا کہ مجھے اتنا کپڑا دلوا دیں، اب یہ جاتا ہے اور وہ اپنے جو اس سودے کی ریکوائرمنٹ ہے، ضروریات ہیں، ان سب چیزوں کو اگر یہ بروکر پورا کرتا ہے تو پھر یہ آپ تک مال پہنچا دیتا ہے، خرید لے کر مال آپ تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر بروکری کا استحقاق بنے گا. اور جو عرفاً بروکری چل رہی ہے جتنے پرسنٹ، تو اس حساب سے ہی بروکری لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ میسیجز شامل کر رہے ہیں ہم، اور پہلا میسیج ہے کہ جی اگر والدین میں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ارشاد فرمائیں. بس اوقات اس میں بعض بچے جو ہے نا وہ ماں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں والدین میں وہ بشر ہیں، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی ایک جانب غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں اولاد کو چاہیے کہ بیجا کسی کی حمایت نہ کریں اور دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی میں شریک نہ ہوں. تو ان کو چاہیے کہ صحیح اور غلط جو ہو رہا ہے، بس اوقات آدمی کو ججمنٹ ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر ہماری والدہ بالکل غلطی پر ہے، یا اس موقع پہ والد صاحب بہت غلطی کر رہے ہیں. تو اس موقع کو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو احسن انداز میں
نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، جس سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے رہیں کہ حضور آپ تھوڑی سی اپنی عادت چینج کر لیں تو یہ ایسا جو ہو چکا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ عرض ہی کر سکتے ہیں، یہ کسی ایک فریق کا ساتھ دیکھ کر دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. ٹھیک. تو جیسے عموماً اس طرح کے معاملات سننے کو ملتے ہیں کہ والدہ کی طرف داری میں والد کے بالکل اگینسٹ اولاد ہو چکی ہوتی ہے، اور اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ والد صحیح ہیں اپنے اس موقع پر یا والدہ صحیح ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ. تو والد ہو یا والدہ دونوں ہی ہمارے لیے معتبر ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں. ان دونوں کے آپس کے جھگڑے کو ہمیں سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے میں اگر مناسب لگے کہ والد والدہ کو دارالفتہ اہل سنت لانا ممکن ہو تو پھر دارالفتہ اہل سنت لے کر آ جائیں. مفتی صاحبان انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں کے اس جھگڑے کو ختم کر کے پیار محبت بھرے انداز میں رہنے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے کہ اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں کہ مسجد کی جو اذان ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی مردوں کی جماعت ہو جانے کا انتظار نہیں کرتے، آئے درست ہے یا نہیں؟ اصل تو ہے نماز کا وقت ہو جانا. ٹھیک ہے. تو جب مثال کے طور پہ اگر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے 4:30 بجے، اس وقت کراچی میں تقریباً 4:30 بجے کے قریب وقت شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو گیا اور اذان ہو رہی ہے 4:40 پہ جی. تو اگر کسی نے 4:35 پر بھی نماز پڑھ لی کسی خاتون نے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں سوائے فجر کی نماز، کہ فجر کی نماز جو ہے وہ مردوں کی جماعت سے پہلے خواتین کو نماز پڑھ لینی چاہیے، بہتر ہے. ورنہ یہ جماعت کے بعد بھی پڑھ لیں تب بھی ادا ہو جائے گی. وقت کے اندر ادا کرنی ہے، وقت شروع ہونے سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وقت گزار کے نماز کو قضا کرنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ جیٹھ جو ہیں یعنی شوہر کے جو بڑے بھائی ہیں وہ جیٹھ کہلاتے ہیں، وہ بھی نامحرم ہیں یا نہیں، ان سے پردہ ہو گیا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کلیجی اور پوٹا کھانے کا کیا حکم؟ شوہر کے جو بھائی ہوتے ہیں تو چاہے وہ دیور ہوں یا جیٹھ ہوں، شوہر سے بڑے کو جیٹھ کہا جاتا ہے ہمارے اردو زبان میں، اور چھوٹے والے کو دیور کہا جا رہا ہوتا ہے. تو دیور ہو یا جیٹھ ہو یہ غیر محرم ہیں، عورت کو ان سے بھی پردے کا ہی حکم ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کلیجی پوٹا استعمال کرنا، تو یہ کلیجی تو نارمل عوام کو معلوم ہے، اور بکثرت عوام اس کو استعمال بھی کر رہی ہوتی ہے، چاہے چکن کی ہو یا بڑے جانور کے گوشت میں جو کلیجی نکلتی ہے. جو پوٹا ہے یہ عام طور پہ چھوٹے جانور یعنی جو مرغی وغیرہ ہیں چکن، اس کے اندر جو جس چیز میں غذا بنتی ہے اس کو پوٹا کہا جاتا ہے. اس کی وہ جھلی یعنی وہ نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر جو چڑی ہوئی گوشت کی ایک سخت تہ ہوتی ہے وہ کلیجی پوٹے یوں کر کے مکس بھی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ پوٹے کی بات چلیے تو بڑے جانور میں جو ہوگا وہ اوجڑی اور بٹ کے بڑے جانور میں جو ہوتا ہے نا وہ اوجڑی اور بٹ یہ اس چیز میں ہوتی ہے. تو بٹ کھانا بلا شبہ جائز ہے، البتہ اوجڑی کھانا اوجڑی اور بٹ یہ دونوں ایک ساتھ بک رہی ہوتی ہیں، دونوں کی شیپ میں فرق ہے. جو اوجڑی ہوتی ہے وہ تھوڑی دانے دار ہوتی ہے، جیسے ہم نارمل ہم تولیہ استعمال کرتے ہیں ٹاول ٹائپ کی، اس میں تھوڑے دانے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اوجڑی ہے. یہ اس کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، غلاظت سے متصل ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے جس کو بٹ کہا جاتا ہے، وہ اس کے شیپ ایسی نہیں ہوتی، وہ ریشے دار ہوتی ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے، کھانا جائز ہے. البتہ جو اوجڑی ہے اس کا کھانا مکروہ ہے، تحریمی ہے. ٹھیک. مفتی اگلا سوال ہے کہ احرام کو خوشبودار صابن سے یا ڈٹرجنٹ وغیرہ سے دھوئیں گے تو اس میں خوشبو ہو جائے گی، ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ احرام کو خوشبودار صابن سے بھی دھویا جا سکتا ہے، یا جیسے سرف وغیرہ آتے ہیں، اس طرح کے لیکوڈ کیمیکلز بھی آتے ہیں، ان کے ذریعے بھی دھونا واش کرنا جائز ہے. البتہ جب آپ احرام کی نیت کر چکے تو اب احرام کے اوپر کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہوگا. تو اس زاویے سے یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ جتنی بھی احرام کی چادروں کو خوشبو سے بسا سکتے ہیں اس کو بلا شبہ جائز ہے اور مسنون بھی ہے، لیکن جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو اب اس کے اوپر خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، مطلب ایک اور تحریری سوال ہے، میں تھوڑا اسے چینج کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ناجائز کام کرنے والے افراد یا ادارے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس پہ شرعی رہنمائی لی ہوئی ہے اور فتویٰ موجود ہے، تو ایسے میں ان پہ ٹرسٹ کیا جائے نہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس زاویے سے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو فتویٰ دکھایا جا رہا ہو وہ بالکل مینو ان اس ادارے میں جو کام ہو رہے ہیں ان کے جواز کو ثابت کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ وہ عام طور پہ ایک خاص ادارے میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے اور یہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل جائز کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کسی اور پس منظر میں ہے اور جو ادارہ اس کو دکھا کے لوگوں کو مائل کر رہا ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہے. جی یہ بالکل ایسا ہی کہ جو ماڈل فلیٹ ہوتا ہے نا، اس معاملے میں جب ماڈل فلیٹ دکھایا جاتا ہے بعض اوقات بہت بڑی جناب وہ اسکوائر بن رہا ہے، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، تو ایک فلیٹ جو ہوتا ہے وہ ماڈل فلیٹ کے طور پر یا بنگلوز بن رہے ہیں کسی سوسائٹی میں، تو ایک بنگلہ جو ہے وہ ماڈل بنگلے کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن جو چیزیں بنا کر اس کو دکھانے کے بعد دی جا رہی ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی. تو بہرحال جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور مستند علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت جو ہیں ان سے رہنمائی لی جائے. بڑھتے ہیں پھر آپ کی کالز کی طرف اور کچھ مزید کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی گزارش کرتا کہ عورت کو جو خواب میں دیکھا ہے دوسرے کہ وہ جو اپنا بھتیجے کے بعد میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو بزرگ نظر آئے رات کو، تو انہوں نے مطلب اس سے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ اولاد اللہ پاک دے گا لیکن آپ کو جو ساتھ گاؤں کی وہ جو خیرات مانگنی ہو. تو جب یاد اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانگوں گا، جب اس کو یاد آئی ہے تو پھر دوبارہ اس نے یہ یعنی کہ اس نے دوبارہ دہرایا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی، مطلب ہے. تو یہ پوچھا تھا کہ یہ شرن یا نظر کے معاملے میں نہیں آئے گا یہ. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے ان کے سوال میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ خواب میں کوئی بزرگ دکھائی دیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں گاؤں میں جا کے خیرات مانگو. جی پورے گاؤں میں خیرات مانگو گی، صاحب اولاد نہیں ہے تو بھیک مانگنا، یعنی جی تو خیرات مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیک مانگنا لوگوں کے دروازے میں، جس طرح جی جی اور آنکھ کھلی ہے تو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کام کروں گی. تو اولاً تو یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے نا بھیک مانگنے کے حوالے سے کہ آپ جاؤ اور بھیک مانگو، تو جو شخص محتاج نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے یا ان کے جیسے شوہر ہیں تو شوہر ہی پہ نان نفقہ لازم ہے، تو یہ بھیک مانگنے کا جو عمل ہے نا بلا عذر شرعی، بلا اجازت شرعی، کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا، بھیک مانگنا جس کو کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں. تو جو کام جائز نہیں ہے اس کام کے حوالے سے اگر خواب میں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو وہ خواب میں چاہے آنے والا کسی بھی اچھے روپ میں آ کر بتا رہا ہو تو اس طرح آ کر وہ بتائیں تو اس کام کے کرنے کی شرعاً پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. ہمیں شریعت مطہرہ کو ہی فالو کرنا ہوگا. خواب میں انسان کو بس اوقات کوئی اچھی بات کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے تو کہیں ایسے کام کی بھی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو برا ہوتا ہے. تو اب جو برا خواب ہے وہ پھر شیطان کی اس کے اندر آمیزش ہے، شیطان کے کچھ باتیں اس کے اندر شامل ہو گئی، تو ناجائز کام کی اطاعت نہیں کر سکتے. خواب میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو، حتیٰ کہ بزرگان اسلاف نے اور فقہاء کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور خواب میں کہا جائے، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ تم داڑھی منڈا دو، ٹھیک ہے، تو اس آدمی اس خواب دیکھنے والے کے لیے داڑھی کو مونڈنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا تم پہ نماز معاف ہے، یا تم پہ نماز معاف ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز معاف ہے خواب میں آ کے، تو اب میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے کے اپنے سننے میں غلطی ہو رہی ہے. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلاف شرع امور کی اپنے امتیوں کو خواب میں تشریف لا کے تلقین نہیں فرمائیں گے. اس کو یہی کہا ہوگا کہ داڑھی رکھنی ہے، ٹھیک، اس نے سننے میں وہ سننے میں اس سے غلطی ہو رہی ہے کہ داڑھی منڈانی ہے. نماز فرض ہے، اس کے سننے میں آ رہا ہوگا کہ تم پہ نماز فرض نہیں ہے. تو یہ یعنی اتنی واضح بات علماء نے لکھی ہے. تو اب اس چیز کو سامنے رکھ کر
غور کریں کہ اگر خواب میں کوئی اور ہستی جی یا ان نون کوئی بھی ایک بزرگ کی صورت میں کوئی ظاہر ہو اور خواب میں آ کر کہے کہ آپ یہ کام کریں اور وہ کام ناجائز ہو، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ خواب کیا اگر کوئی بیداری میں بھی آ کے ناجائز کام کا مشورہ دے گا تو تب بھی وہ ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خلاف شریعت جو کام ہے اس کا نہیں کہیں گے، بلکہ سننے میں غلطی لگی ہوگی۔ اور ہمیں تجربہ بھی ہے اس کا، آپ کو بھی ہوگا کہ بعض اوقات کوئی کہتا کچھ ہے، ہماری سمجھ میں کچھ آ رہا ہوتا ہے، ایون منگایا دودھ ہوتا ہے اور لے کر دہی پہنچ جاتے ہیں گھر پہ تو پتہ چلتا ہے منگانے والے بتاتے ہیں بھائی دہی نہیں منگایا تھا، دودھ منگایا تھا۔ تو ہم تو جاگتی آنکھوں میں کھلے ہوئے کانوں میں غلط سن لیتے ہیں، تو خوابوں میں بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہمارا خوابوں کی تعبیر پر مشتمل، ہمارے مدنی چینل مجلس کے نگران مولانا اسد مدنی یہ سلسلہ کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ آپ دیکھیے اور ان کو سوال سلسلہ جس وقت لائیو ہو رہا ہو بھیج دیں، تو امید ہے اس خواب کی کوئی تعبیر بھی ان کو مل جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ مہروز بھائی اس میں اولاد کی طلب کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ صالحہ خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اگلی کال دیجیے جی۔ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، بارش کے چھینٹے اگر کپڑوں پر لگی ہوئی ہو، اگر بھول کر وضو کر لیا اور نماز بھی پڑھ لی وہ صاف کیے بغیر، اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی جی مفتی صاحب۔ بارش کی چھینٹیں جو بارش برس رہی ہے وہ تو پاک صاف پانی ہوتا ہے، تو اس کے چھینٹیں تو یعنی اگر کوئی بے وضو تھا اور اچھی طرح نہا لیا تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو اب ممکن ہے ان کی مراد جو زمین پہ جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور ناپاکی سے متصل ہو کر وہ ناپاکی کے اجزاء کے ساتھ وہ جا رہا ہوتا ہے، گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو اگر وہ ناپاک ہے تو اس کی چھینٹیں کپڑے پہ لگنے سے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ تو اب اس صورت میں وہ مقدار کتنی تھی، اگر وہ 1 درہم سے زیادہ مقدار میں کپڑا ناپاک ہوا تھا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ بعضوں کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن جیسے کچی مٹی پہ پانی پڑا، اب وہ وہاں سے چھینٹیں پلٹ کر کپڑوں پہ آتی ہیں تو بہرحال خاک کے اس مٹی یہ تو کیچڑ جو بن جاتی ہے، عمومی اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ جو کیچڑ ہمیں اگر محلے میں نظر آتی ہے تو وہ ناپاک ہو۔ ٹھیک ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میدان میں جی بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ گیلی مٹی وہ سڑنے لگتی ہے، بدبو آتی ہے، تو پانی میں اسمیل آنے کی ایک وجہ پانی کا کسی جگہ ٹھہرا رہنا، وہ بھی بدبو لاتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ کیچڑ والی چھینٹیں اڑ گئیں تو ان سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک ہونے کے لیے یقین ضروری ہے، یعنی آپ کو پتا ہو کہ یہ جو کپڑے پہ چھینٹیں آئی ہیں یہ ناپاکی والی چھینٹیں ہیں تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا، ورنہ وہ پاک ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے مسائل جاننے کے لیے نجاست کے حوالے سے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، مختصر رسالہ ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا آپ کو۔ آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے PDF اس کا ورژن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات وسوسوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو ناپاک سمجھا جا رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو ناپاک اور اس طریقے کی معاملات میں الجھ جاتا ہے بندہ، تو اس کے لیے امیر اہل سنت کا ایک اور رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری پھپھو کا انتقال ہو چکا ہے، ان پر حج فرض تھا، بیماری کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکی تھی، انہوں نے وصیت لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے زیور کو بیچ کر میرے نام کا حج کرنا۔ اب نہ مجھ پر حج فرض ہے اور نہ میں نے حج کیا ہے، تو کیا میں ان کے نام کا حج کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، بھتیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پھوپھی کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اگر ان پہ جو حج فرض تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ان کے زیور کو بیچ کر حج کی ادائیگی کروا دینا، یعنی حج بدل جس کو کہا جاتا ہے، تو جب انہوں نے وصیت کی ہے تو حج بدل کے حوالے سے کچھ احکامات شرعی ضابطے یہ ہیں کہ 1/3 اگر انہوں نے اتنا مال و اسباب چھوڑا ہے کہ وہ جو زیور ہے اس زیور کی مالیت ان کے چھوڑے ہوئے مال کی 1/3 کے اندر بن جاتی ہے، تو اب اور وہ حج تک پہنچانے کا اتنا وہ مالیت بھی ہے کہ اس رقم کو اس زیور کو بیچ کے اگر مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ
5 लाख रुपए का जेवर है और 10 लाख रुपए उसके अलावा भी हैं, तो 15 लाख हो गए। 15 लाख हो गए। तो 15 लाख में 5 लाख में नॉर्मल अगर हज हो जाता है तो इस सूरत में इनके जो वर्सा हैं उन पर लाजिम है कि अपनी वालदा की तरफ से हज बदल करवाएं। ठीक। और हज बदल के अंदर ऐसा आदमी भी जिसने हज नहीं किया, जिस पे हज फर्ज नहीं था, तो वो भी हज बदल कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि हज बदल उसी से करवाया जाए जो अपना फर्ज हज कर चुका हो। ठीक। लेकिन जिसमें हज फर्ज नहीं था और जिसने हज पहले भी नहीं किया, तो ऐसे आदमी भी अगर हज बदल करता है तो हज बदल हो जाएगा, बेहतर वही है। ठीक है। अच्छा, ये भी होता है बस औकात कि आपने हज बदल किया तो अब आपके ऊपर अपना हज भी फर्ज हो गया, तो कुछ हो सकता है किसी के जहन में ये भी आ जाए कि तुम अपनी फुप्पी की तरफ से जब हज करोगे तो तुम पर अपना भी हज फर्ज हो जाएगा फिर। ठीक। तो अपना हज फर्ज उसी सूरत में होगा जब इनके पास इतनी इस्तिताअत होगी अपनी मिल्कियत में कि ये हज कर सकेंगे, तो फिर इनके ऊपर हज फर्ज होगा। और ये हज बदल करने के बाद भी इन पे जब हज फर्ज होगा तो इन पे करना फर्ज होगा। ठीक है। मुझसे भी ये जो वसीयत की गई, जैसे सवाल में जाहिर था, आपने जवाब भी इरशाद फरमाया। अब वसीयत में 2 चीजें, एक तो मेरी तरफ से हज बदल करा देना, और दूसरा ये है कि किसी खास पर्टिकुलर फर्द को नॉमिनेट कर दिया कि इस शख्स को मेरी तरफ से हज बदल पे भेज देना। अब हज करवाने वाली बात तो आपने बता दी कि हज बदल करवाया जाए, तो अगर किसी शख्स को नॉमिनेट किया है मैयत ने, इंतकाल करने वाले ने, कि भाई इस शख्स को मेरी तरफ से हज बदल के लिए भेजना है, तो अब उसी को भेजना जरूरी होगा या वरासा जो है वो किसी को भी भेज सकते हैं? मैयत ने जिस हवाले से वसीयत की है ना, उसी को फॉलो किया जाएगा। अगर उसने खास मुअय्यन किया है कि इसके जरिए से हज बदल करवाना, तो फिर उसी आदमी को हज बदल के लिए भेजा जाए। ठीक है। अगला सवाल दीजिए जी। करमपुर से गुलजार अहमद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह दारुल इफ्ता का सिलसिला बहुत ही शानदार है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से तहरीर करने की भी सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर भी करता हूँ और पिछले महीने की डायरी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है, खड़े होकर वुजू करते वक्त मौजों पर मसा कर सकते हैं? जो आप फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। खड़े होकर वुजू करते वक्त मौजू पे मसा करना, और जी मैं तो मुतासिर हुआ हूँ आपसे, मतलब बहरहाल काम तो है मुफ्ती साहब, कहते तो हैं, तरगीब भी दिलाई जाती है कि जी आप लिख लिया करें। आपकी जो तरगीब हमारे यहाँ से दिलाई जा रही होती है कि आप लिखा करें, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब हवा में तीर हम चला रहे हो, खाली जारी होती, खाली जा रहा हो, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे नाजरीन ऐसे हैं जो हमारी बात को बाकायदा समझते हैं, लिखते हैं और अपने पास इल्म दीन का ज़ख़ीरा जमा करते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और इल्म से मोहब्बत इन्हें अता फरमाए। और मुफ्ती साहब मैंने ये भी देखा है कि नाजरीन 2 तरह के हमारे, बिलखुसूस अगर मैं पर्टिकुलर सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की बात करूँ तो इसके नाजरीन की 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं कि जो मदनी चैनल देखते हैं तो सभी सिलसिले देखते हैं, या आए तो ये भी देख लिया। दूसरे वो हैं जो एहतमाम के साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत देखते हैं, क्योंकि जब से मैंने करना शुरू किया तो फिर मुझे भी इसका कुछ ना कुछ वो फीडबैक मिलता है, पता चलता है कि लोग दिलचस्पी से देखते हैं, क्योंकि मसाइल बताए जा रहे होते हैं। और जिन्होंने अभी स्विच किया है, अभी मदनी चैनल की स्क्रीन पर है, आपसे अर्ज करूँ मैं कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कॉल्स तो ऐसा ही होता है कि हम कोई 10-15 कॉल्स ले सके हैं, कुछ 5-10 टेक्स्ट मैसेजेस ले सके हैं। 15 से 35-40 के दरमियान सवालात का रेशो रहता है मुख्तलिफ ड्यूरेशन में। तो अब इसमें होता है ये 15 से 4, चले हमने 40 भी ले लिए, 50 भी ले लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि कॉल्स ऐसी होती हैं कि हम नहीं ले पाते। अब आप सोचेंगे इसमें मेरा सवाल क्या है, तो यकीनी तौर पर ज़रूरी नहीं आपका सवाल हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो जो मुस्तकबिल में आपको दरपेश होना है। और फिर इल्म दीन तो बहरहाल मिल ही रहा है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एहतमाम के साथ देखा करें। मुझसे अब सवाल का जवाब। अब इनका जो सवाल है कि खड़े होकर ये वुज़ू कर रहे हैं और इस सूरत में मौज़ों पे मसा कर सकते हैं या नहीं, तो मौज़ों पर मसा करने में वो मोज़े जो जिसको हम सॉक्स नॉर्मल कहते हैं, जूतों में उसको आम यूज़ में सर्दी हो या गर्मी इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, तो उन मौज़ों पे मसा करना जायज़ नहीं है। उस पे मसा करने से वो कि वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए वो मोज़े दरकार हैं जो रेगज़ीन के बने हों या चमड़े के बने हों, और आम तौर पे ये फैज़ान मदीना, बाबुल मदीना और दीगर मराकिज़ में भी मिल जाते हैं। तो इन मौज़ों पर अगर मसा करेंगे तो ये मसा वैलिड होगा, और इसमें वुज़ू खड़े होकर करें या बैठ कर करें इसका
कोई फ़र्क नहीं है। आपने चेहरा धो लिया, दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लिए, सर का मसा कर लिया, अब पाँव धोने का जब मरहला आएगा तो आप पाँवों पे मसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि पहले आपने बावुज़ू होकर मुकम्मल वुज़ू पाँव धोए समेत मुकम्मल वुज़ू करके आपने मोज़ों को पहना हो। ठीक। फिर जब अगली दफ़ा आपको वुज़ू करने की हाजत दरपेश हो तो उस वक्त आप पहने हुए उन चमड़े के मोज़ों पर मसा कर सकते हैं। मसा करने का मतलब है कि हाथ तर करने के बाद पंजों की साइड, पाँव के पंजों की साइड रख के इसको यूं ऊपर तक लेकर आ जाएं। तो सीधे हाथ से सीधे पाँव का, उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का, यानी उंगलियों के जरिए मसा किया जा सकता है। ठीक है। मुफ्ती साहब, इसमें एक सवाल का जो हिस्सा है, खड़े होके वुज़ू करना, तो खड़े होकर वुज़ू करना दुरुस्त है? खड़े होकर वुज़ू करना जायज़ है, अलबत्ता बेहतर यह है कि बैठ कर वुज़ू किया जाए और थोड़ी सी ऊंची जगह पर बैठ के वुज़ू किया जाए ताकि वुज़ू का पानी जो है वो छींटे हमारे ऊपर ना आए, कपड़े तर ना हो। तो इस चीज़ का यानी ये आदाब में शामिल है, वरना खड़े होकर वुज़ू कर लेने से नॉर्मल जैसे बेसन वगैरह लगे होते हैं तो उन पर वुज़ू करने से वुज़ू हो जाता है। ठीक, अगली कॉल दीजिए जी। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ये सवाल था कि अक्सर के लोग जो है ना जेब वगैरह में नस्वार जैसे पान गुटखा वगैरह रखते हैं तो ये हराम होता है, तो अगर यही हराम चीज़ मस्जिद में लेकर जाएं जेब में रख के और इस हालत में नमाज पढ़ें तो क्या नमाज हो जाएगी? अच्छा जी, दो चीज़ें आपने पूछी, एक तो ये जेब में होती है, फिर ये हराम चीज़ें। मुझसे अब दोनों ही चीज़ों की अब एक चीज़ तो पूछी है, दूसरी बताई है जी, दूसरी बताई है उन्होंने। तो जिसमें पहली चीज़ उन्होंने बताई कि ये पान गुटखा हराम होता है और इसको फिर मस्जिद में लेके जाएं तो नमाज होती है नहीं होती, तो सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे ये बात जहन में रख लें कि पान या गुटखा ये हराम नहीं है। ठीक, ये हराम नहीं है, जायज़ है, अगरचे नुकसानदेह होने की सूरत में इससे बचना चाहिए, तो ये एक अलग सूरत है, लेकिन इसको हराम नहीं कह सकते। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मस्जिद के अंदर लेके जाना, तो अब इसमें ये सूरत है कि पान पत्ती वाला अगर होता है, गुटके की जो स्मेल है ये चूँकि नॉर्मल आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती, यानी इसको हम कहेंगे बदबू है ये। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो बदबूदार हो उसको मस्जिद में लेके जाना इसकी इजाज़त नहीं दी जाती, ये जायज़ नहीं है। अब यहाँ ये कि अगर किसी आदमी ने मस्जिद में या घर में अपनी जेब में पान गुटके वगैरह रख के उसने नमाज पढ़ी है तो नमाज होगी या नहीं होगी, तो नमाज हो जाती है। ठीक, अलबत्ता मस्जिद में बदबूदार चीज़ को लेके जाना ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से बाज़ लोग मुंह में पान गुटखा होता है और मुंह में स्मेल आ रही होती है, या बाज़ औक़ात नस्वार रखने के जो आदी होते हैं और वो ऐसे ही मस्जिद के अंदर चले आते हैं जी। इसी तरीके से मस्जिद के अंदर बस औक़ात इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे होते हैं और दीगर ज़रूरी काम हो रहे होते हैं, तो मजदूर तबका भी मस्जिद में ही काम कर रहा हो, तो यही गुटके पान यानी स्मेल वाले और बदबूदार चीज़ें वो यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो याद रखें कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और इसको बदबूदार चीज़ों से बचाना वाजिब है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए जी। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मुफ्ती साहब एक शख्स ने कज़ाई उम्री पढ़ रहा है, वो तो 10-15 साल उसने कज़ा उम्री की है, नमाजें यानी कि कज़ा अदा की हैं, अब कभी पढ़ी है कभी नहीं भी पढ़ी गई, ये नहीं है कि पूरा 10-15 साल वो कंटिन्यू पढ़ता रहे। अब ये भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने साल की उस पर नमाजें कज़ा थी, ये भी अंदाज़ा नहीं है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है मुफ्ती साहब? देखिए, ये चीज़ तो एक यानी हौसला अफजाई वाली है कि माशाल्लाह पिछले सालों की नमाजें किसी आदमी ने अदा की हैं जी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मेहनत ये मज़ीद करनी इनके लिए ज़रूरी है कि ये जब से बालिग हुए, यानी जिस शख्स का मसला है वो जब से बालिग हुआ है, नॉर्मल लड़का जो है वो 12 साल से 15 साल की उम्र के दरमियान बालिग हो सकता है, तो जब से बालिग हुआ अब इनकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, तो गौर करें कि कितने अरसे इन्होंने नमाजें पढ़ी और कितने अरसे नहीं पढ़ी। तो जितने अरसे की नमाजें नहीं पढ़ी उन सब का हिसाब किताब लगाएं और उनकी कज़ा उम्री अदा करें। अब जैसे कहा जा रहा है कि वो शख्स 15 साल तक तो कज़ा उम्री कर चुका है जी, लेकिन उसमें भी उसको सही तरह कभी पढ़ी और कभी नहीं पढ़ी, तो ये नमाजों के हवाले से ना ये ज़न्ने गालिब करना होगा, यानी कभी गुमान सोच विचार करें और एक हिसाब किताब बना लें। ठीक है,
اس کے لیے اگر کوئی رجسٹر بنانا شروع کر دیں گے نا تو پھر اس میں پھر آسانی رہے گی کہ میرے ذمے اتنے سالوں کی نمازیں ہیں، یا فجر کی نماز اتنی 100 یا اتنے 1000 فجر میرے ذمے ہیں، ظہر اتنی 100 یا اتنے 1000 میرے ذمے ہیں، تو پھر یہ ٹک مارک کرتے رہیں گے اور یہ ڈائری اپنی پرسنل رکھیں، اس کا لوگوں پہ اظہار بھی نہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ کافی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کوشش کری کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں اور مفتی صاحب کے ذریعے سے آپ کو جواب بھی پہنچایا جائے۔ الحمدللہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور کس حد تک ہو پاتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ البتہ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آج میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ میں تو بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور سوال ہی کر رہا ہوتا ہوں، آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہوں، اصل کام تو مفتی صاحب کر رہے ہوتے ہیں کہ جوابات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں شریعت کی روشنی میں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں اور دیگر نعمتوں میں برکت عطا فرما، بلکہ ہمارے تمام علماء مفتیان اکرام کو ان نعمتوں سے سرفراز بھی فرمائے، زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ بھی دعا کرتے رہا کریں، ظاہر سی بات ہے علم کا خزانہ ان کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں تو شکریہ کی کوئی تو صورت ہونی چاہیے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس کی ذات سے فائدہ پہنچے اس کے لیے ہم اچھی اچھی دعائیں بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہرحال ایک ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے اور بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھ کے سلسلہ کر رہے ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، معاونین ہیں، اس کے ہمارے ENG کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارا ENG، ساؤنڈ کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ساؤنڈ انجینئر ہوتے ہیں، پھر ہمارا PCR MCR ایڈمن، یعنی بہت ساری ایک ٹیم ہے کہ جو انوالو ہوتی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میں اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ انہیں اجر و ثواب بھی ملے گا اچھی اچھی نیتوں پر، ان کی مسائی پر، خلوص پر۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا